ایک خاتون نے فون کیا کہ میرے میاں نے مجھے طلاق دی ہے, مسئلہ کہ ہو گئی. میں نے کہا نہیں ہوئی, جو الفاظ ہیں وہ طلاق کے نہیں ہیں. کہہ رہی پھر بھی میں اگر استخارہ نکال لوں اطمینان کے لیے. میں نے کہا طلاق کے اطمینان کے لیے استخارے نکالے جا رہے ہیں یار. میں نے کہا تو علماء سے پوچھو کہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. کہ نہیں پھر بھی اپنے کچھ بھی نکل جائے گا بھائی استخارے میں. تو اگر بندہ 2 نمبر ہے, آپ نے اپنی بچی کی شادی کر دی, داماد لائن پہ نہیں آ رہا, استخاروں کی بھیٹ مت چڑھاؤ. اس کو بولو انسان کا بچہ بن جا. اتنا کچھ خامیاں تو ہر ایک میں ہوتی ہیں, عورت میں بھی مرد میں بھی, وہ تو سب نہیں برداشت کرنی ہے ایک حد تک. بھائی یہ اس سے زیادہ نہیں برداشت ہوگا. بچی پاگل, عورتیں جلدی نفسیاتی پاگل ہوتی ہیں, پتہ ہے آپ کو. خواتین زیادہ ٹینشن برداشت نہیں کرتی, وہ ذہنی توازن کھو بیٹھتی ہیں. تو ایسا نا چھوٹی چھوٹی باتوں میں داماد کو چترول لگانا شروع کر دو. ہم بھی کسی کے داماد ہیں, ٹھیک ہے نا. تو زیادہ مسائل جہاں ہو رہے ہیں نا, اسٹریس کی طرف جا رہی ہے, ڈپریشن کی گولیوں پہ آ رہی ہے, تو ایسے موقع پہ بھائی بولا بھائی انسان کا بچہ بن جا, نہیں تو نہیں. میں تو لوگوں کو مشورے دیتا ہوں الٹے, اللہ معاف فرمائے. ایک صاحب نے مشورہ میری بچی کا یہ, میں نے کہا اس کو فوراً سانس سے کیا کر دو الگ. سانس لیس زندگی گزارے گی تو ٹھیک ہو جائے گی, ورنہ میں نے کہا یہ مرے گی. بعض سانسوں, جو میرا بیان نہیں سن رہی, بعض سانسیں بڑا غرق کر دیتی ہیں تانے دے دے کے, لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے الحمدللہ, کیونکہ جو میرا بیان سنتی ہیں وہ سانسیں بہت ہی اچھی سانسیں ہیں, آپ کو پتہ ہے نا. واقعی حقیقت بتا رہا ہوں کہ سب جگہ ایسا نہیں ہوتا. اچھے بھلے گھروں کو بلا وجہ اپنا اجاڑیں, لیکن بعض دفعہ الٹا کام ہو رہا ہوتا ہے. خام خامے تانے دے دے کے نا ہر بات پہ اس کو وہ نفسیاتی پاگل. تو ایسے موقع پہ لڑکی کے باپ کی ذمہ داری ہے وہ میدان میں آئے اور بولے بھائی میری بچی کو الگ گھر لے کے دو گے تو ٹھیک ہے, نہیں تو یہ میرے گھر میں بیٹھے گی, ایسی کی تیسی, صحیح ہے نا, جو مرضی کرنا ہے کر لو, نہیں تو وہ برباد ہو جائے گی زندگی, تباہ ہو جائیں گے. اس میں ماں کا حق نہیں ہے پھر کہ میری ماں, ہائے میری ماں. ماں بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی, مگر ماں کی وجہ سے اگلے کا بیڑا غرق کرنے کی کہاں سے اجازت ہے بھائی, اس کی بھی تو کوئی ماں ہے نا. تو ایسا کر رہے ہوتے ہیں. 28 روٹیاں ایک صاحب پکوا رہے تھے اپنی بیوی سے, ماں کا حکم تھا سب کے لیے. مجھے انہوں نے آ کے بتایا میری بیوی 28 روٹیاں بناتی ہے. تو انہوں نے مجھے اجازت دی کہ آپ ممبر پہ بیان کر سکتے ہیں, ان کو نہیں پتہ چلے گا کسی کو, پرانا قصہ ہے. تو میں نے کہا 28, انہوں نے کہا اتنے دیور ہیں, اتنے ابا کی دکان میں جو ملازمین ہیں وہاں بھی جاتی ہیں روٹیاں, اور وہاں بھی ابا کی تو خیر بنتی ہیں, چلو وہ تو بننی چاہیے, اور ملازمین وہ ٹوٹل ملا کے 3 ٹائم, صبح 28 پراٹھے, دوپہر 28 روٹی. میں نے کہا بھائی وہ اگر بنا بھی رہی ہے نا خوشی سے, پھر بھی یہ کیا ہے, زیادتی ہے. تو اس کے لیے تو کوئی پروفیشنل وہ رکھو, کیا کہتے ہیں اس کو, خباز جو ہوتا ہے نا عربی میں, اردو میں کیا کہتے ہیں, وہ جو روٹیاں پکانے والا,